اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں مانیں، چاہے ہماری عقل مانے یا نہ مانے۔ اگر کوئی شخص جاننے کے بعد، دیکھنے کے بعد ایمان لاتا ہے تو یہ اس کا ایمان نہیں ہے۔ کفار مکہ کا بھی یہی طریقہ تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی بارے میں دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کے سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب طور پہاڑ پہ سرداروں کو لے کے گئے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی آواز سنائی دی تو انہوں نے تو انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ آواز تو کسی اور کی ہو، نہیں، ہم نے تو اللہ کو دیکھنا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 260 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کا بڑے خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ حضرت عزیر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی تھے۔ ایک دفعہ ان کا گزر ایک اجڑی ہوئی بستی سے ہوا۔ وہ جو بستی تھی وہ اجڑی ہوئی تھی، ویران ٹوٹے پھوٹے گھر پڑے تھے، لوگ بھی وہاں سے مر چکے ہوئے تھے، غائب تھے۔ تو انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کیسے زندہ ہونا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے 100 سال کے لیے بے ہوش کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ عام انسان نہیں تھے، اللہ کے نبی تھے جو ایمان کے اعلیٰ درجے پہ ہوتے ہیں۔ لم یتسنہ، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کھانا خراب نہیں کیا تھا۔ ان کے گدھا ان کا 100 سالوں میں اس کا سارا گوشت ختم ہو چکا ہوا تھا، ہڈیاں نکل آئی ہوئی تھیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا اور ان سے پوچھا کہ قرآن مجید میں ان کا نام نہیں آیا لیکن تفاسیر میں موجود ہے۔ اللہ نے ان سے پوچھا کہ تم کتنا عرصہ تم بے ہوش رہے ہو، مرے رہے ہو؟ انہوں نے کہا شاید 1 دن یا آدھا دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اپنے گدھے کو دیکھو، اس کے گوشت اللہ کو کی ہڈیاں رہ چکی ہیں، لیکن دیکھو تمہارا کھانا صحیح ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے گدھے کی ہڈیوں پر گوشت لائے اور اس کو زندہ کر دیا۔ سب کچھ نبی کے سامنے ہوا۔ یہاں پہ یاد رکھیں کہ نبی کا ایمان پہلے بھی تھا، وہ تو ایمان کے اعلیٰ درجے پر تھے، لیکن جب انہوں نے یہ سوال کیا وہ اصل میں وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارا پروسیس کس طریقے سے کرتے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے کہا کہ اب میں جان گیا ہوں، بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جانا اب ہے، دیکھا اب ہے، لیکن یاد رکھے ایمان وہ پہلے سے ہی لائے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا اللہ پر۔ اسی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم مرنے کے بعد کیسے لوگوں کو زندہ کرے گا؟ ایمان تھا، یہ بات یاد رکھیں، صرف وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ نبی جن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نتائج بدل گئے تھے، آگ جس کا کام جلانا ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اس کو یہ زیب نہیں دیتا، مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اس کو زیب نہیں دیتا۔ جھٹلانے کا کیا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ کہتا ہے کہ اللہ نے پیدا تو کر لیا ہے، دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ وہ گالی دینے کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے۔ گویا اگر جو انسان ان باتوں پہ یقین رکھتا ہے، یہ تو کفر کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ میرا بندہ مجھے گالی بھی دیتا ہے اور جھٹلاتا بھی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم کا ایمان تو تھا بالغیب، لیکن وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت ابو جہل جو کافر تھا، کافروں کا سردار تھا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو اس نے حضرت ابوبکر کو آ کے بتایا کہ کیا کوئی ایک شخص راتوں رات آسمان کی سیر پہ جائے، بیت المقدس جو یہاں سے 2 مہینے کے فاصلے پر ہے وہ واپس بھی آ جائے اور وقت بھی نہ لگے ایک ہی رات میں؟ تو جب حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن پھر ابو جہل نے کہا کہ جو آپ کے دوست ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں میں نے ایسا کیا۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر فرشتہ دن میں 2 مرتبہ ان پہ وحی لا سکتا ہے تو میں یقین رکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے تھے۔ یہ میرا ایمان ہے، ایمان بالغیب، غیب پہ یقین رکھنا دیکھے بغیر۔ ایمان بالظاہر بھی ہے کہ حضور کو دیکھا اور ایمان لیا ہے، لیکن اصل بات ہے ایمان ہوتا ہی بالغیب ہے، دیکھے بغیر۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ایمان لائے، لیکن
اللہ کو تو بالغیب ایمان لائے نا، اللہ کو تو کسی نے بھی نہیں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا۔ جب اس کو آخری وقت میں جب اس کو دریا میں ڈبکی لگائی تھی تو وہ اسی وقت بول پڑا کہ ہاں میں اللہ پہ ایمان لایا۔ تو یہ ایمان نہیں ہے، ایمان تو ہے دیکھیے بغیر اللہ پہ ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔